جی تو میرا ٹاپک بال مووی پہ تھا. میں نے کوشچن 4 کیا تھا جس میں ہم نے اس کی جو ہے آئیڈینٹی اور جینڈر ایشوز پہ ہم نے بات کرنی تھی. تو بال مووی کی انٹروڈکشن یہ ہے کہ یہ اردو لینگویج فلم ہے پاکستان جو 2011 میں یہ بنی تھی اور شعیب منصور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے. اس مووی کے جو ڈیبیو جو دو کریکٹر تھے وہ عاطف اسلم اور مائرہ خان تھے. اور یہ جو مووی تھی یہ بیس تھی فائنینشیل ایشوز تھے فیملی کے, جس کے اندر اس میں جینڈر ایشوز بہت تھے. ایک وومن آپریسٹ اس میں بہت دکھائی گئی تھی. ایک فادر ان کے تھے ان کی وجہ سے جو کہ کافی ریلیجیس تھے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کنٹرول وہ کرتے تھے. اور یہ جو مووی ہے یہ پاکستان انیشیٹو فار مدرز اینڈ نیو بورنس کا بھی ایک پارٹ تھی. اس مووی کا جو فادر جو تھے ان کے وہ اس طرح کے تھے کہ وہ کافی اسلامک ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ریلیجن کے لحاظ سے لوگوں کو خود کنٹرول کرتے تھے, اور جس کی وجہ سے کافی وومن جو اس کی جو ڈاٹر تھی ان کی بیٹیاں تھیں جن کو انہوں نے اس طرح رکھا ہوا تھا کہ ان کو اپنے بیسک رائٹ تک وہ نہیں ملتے تھے ان کو, اور وہ جو ہے وہ کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی اپنے فادر کی پرمیشن کے بغیر. اور جب ان کا بیٹا جب پیدا ہوا تھا سیفی, تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو لڑکا ان کا پیدا ہو, لیکن وہ ٹرانسجنڈر ہوا تھا پیدا. تو اس کی وجہ سے حکیم صاحب کو بہت نفرت اس سے ہونے لگی. وہ اس کو مارا کرتے تھے اور بیٹیوں کو تو اسکول جانے دیا تھا انہوں نے 5 سال کی ایج تک, لیکن جو سیفی تھا اس کو صرف مارتے رہتے اور اس کی باہر جانا بھی اس کو الاؤ نہیں تھا. یہ یوٹیوب کے لنکس ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ جو ڈائلاگ اس مووی کا تھا, جب زینب جو اپنے فادر کو جب مار دیتی ہے تو اس کے بعد جب اس کا انٹرویو جب ہوتا ہے تو لاسٹ جو پارٹ ہوتا ہے اس مووی کا, اس میں وہ یہ بولتی ہے کہ بچے پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. تو اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ صرف یہ جو لڑکی تھی یہ اپنا سٹینڈ ان کے خلاف وہاں لیتی تھی اپنے فادر کے خلاف, اور مطلب اسٹارٹنگ سے اس کو نا ہمیشہ پرابلم اس کو ہوئی تھی, لیکن یہ جو نا کچھ بولی نہیں تھی. لیکن جیسے اس نے دیکھا ہے کہ ہو رہے ہیں سب کچھ ایشوز ہو رہے ہیں, اور اس کے جو فادر ہیں وہ جو ہیں مطلب بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں, تو اس لحاظ سے اس نے پھر جو نا ایسے ایسے بولنا شروع کیا. اور جب ان کے فادر نے سیفی کو مار دیا اس کے بعد پھر ایک اور ایشو ہوا تھا کہ جب وہ ان کو واپس دینے لگے تھے تو اس کے بعد پھر اس نے آ کے ان کو مارا. آپ نے بول میں سے کون سا کیریکٹر سلیکٹ کیا؟ جی میں نے کوشچن 4 میں نے کیا تھا. اچھا آپ نے کوشچن 4 کیا. جی اچھا سوری. تو کوشچن 4 جو ہے کوشچن 4 کہہ رہا ہے جینڈر ایجنگ اینڈ سیکشولیٹی. جی آل رائٹ. تو آپ کون سے کیریکٹر کو آپ ڈسکس کر رہے تھے ایجنگ اینڈ سیکشولیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے؟ میم جو ان کا فادر جو تھا میں نے مینلی اس کا بتایا کہ اس کا رول کیا تھا پورے اس میں نا, کہ مطلب وہ کیسے وہ من کو اپنی بیٹیوں کو پریس اس نے کیا تھا اور پریشر میں ان کو رکھا تھا ساری زندگی. اور اس اچھا کے بعد میں نے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فوکس مولوی صاحب پہ تھا؟ جی مولوی صاحب پہ تھا, اور پھر میں نے سب کا اس نے بتایا کہ بریف کر کے, لیکن جو مین میرا تھا وہ مولوی صاحب پہ تھا. اور جو زینب جو تھی بیٹی اس کی اس نے اس کو اینڈ پہ مارا تھا اس پہ تھا میرا. نہیں آپ اس کو کوشچن کو غور سے دیکھیں. یہ کوشچن آپ کو کہہ رہا ہے ایجنگ اینڈ سیکشولیٹی, وچ مینس کہ اگر آپ مولوی صاحب پہ فوکس کر رہے ہیں تو آپ نے مولوی صاحب کی ایجنگ اینڈ سیکشولیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک آپ نے مولوی صاحب کا جینڈر اور ایجنگ کا رول تو ڈسکس کیا, شاید وی کین سے کہ یو ڈسکس دیٹ پارٹ.
تو مولوی صاحب کا جو سیکشولیٹی، جینڈر، ایجنگ اینڈ سیکشولیٹی، یہ 3 ایلیمنٹس تھے اس کوشچن کے. تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یو ور فوکسنگ آن مولوی صاحب، تو صرف وہ پوائنٹ تھوڑا سا کلیئر کر دیں، اور جو بھی ویڈیو کلپ آپ دکھانا چاہ رہے تھے اس کو دوبارہ آڈیو سلیکٹ کر کے آپ ذرا اس کو فٹافٹ دکھا بھی دیں. And the selected scene should focus on gender, aging and sexuality issues. Meanwhile, try answering me کہ جو بھی آپ نے پیپر لکھا یا جو بھی آپ نے سین سلیکٹ کیا وہ ایجنگ اور سیکشوالٹی کی کس طرح بات کر رہا ہے. او بلے پتر او باقی دے سارے کام بعد وچ پہلے نائی نوں داتا ٹیکاں دا کہہ کے آ جا میرا پتر جلدی جا. خدا ہم اتنے بڑے امتحان سے نکال دی. میم یہ ویڈیو ذرا لمبی ہے تو میں آپ کو بیچ میں سے دکھا دوں جو نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سین کافی تھا. آپ کو جو سین جو ہے وہ 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں چاہیے تھا. تو آئی تھنک کہ اب آپ اس کو سین کے حوالے سے جو بھی آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ ذرا آپ ڈسکس کر لیں. آپ سے جو میں نے کوشچن آئی کوڈ سی کہ the scene is focusing on gender and sexuality, aging issues. تو مولوی صاحب کے لیکن آپ نے کہا کچھ نہیں ہے, so you have to talk about it as well. جی میم ٹھیک ہے. میم اس میں نا جو کیم صاحب تھے ان کو شروع سے لڑکا وہ چاہیے تھا, لیکن یہ اتنی ایج میں بھی ان کی نا سیکنڈ وائف ان کی چیز جو کہ ایک پروسٹیٹیوٹ جو تھی, تو اس میں سے اس کا وہ ہوا تھا, بچہ ہوا تھا اور ان کو وہ چاہیے تھا. لیکن جب یہ اپنے جاتے ہیں گھر پہ اور ان کی جو فرسٹ وائف ہے ان کو لگتا ہے پتہ, تو وہ کافی سے ناراض ہوتی ہے اور کافی وہ غصے ہوتی ہے. لیکن مولوی صاحب اس کو بھی آگے سے مارتے باہر نکال دیتے ہیں وہاں سے, اور اپنی جو بیٹی ہے ان کو بھی بولنے نہیں دیتے اس بارے میں. تو اس جو مووی کا جو مین جو پارٹ ہے کہ یہ جو مولوی تھا اس مووی میں نا 3-4 ایشوز انہیں دکھائے, جس میں چائلڈ ابیوز ہے اور ریپ ہے, سیکشل ابیوز ہے, ڈومیسٹک وائلنس اور ایون مرڈر بھی اس مووی میں دکھایا گیا انہوں نے. اور وہ سب اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ مولوی صاحب کی جو پرسنالٹی ہے کہ اس نے کیسے جو ہے نا اس نے اپنی پرسنالٹی کو اس نے بنایا اور سب کے ساتھ وہ کیا. آل رائٹ, سو ایک لاسٹ کوشچن ہے آپ سے ابتسام, اور وہ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ایجنگ اور سیکشوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے which theory have you used؟ جیسے کہنا اپنا جیسی جی یاسر, آپ کوئی کوشچن پوچھ رہے تھے یا کامنٹ کر رہے تھے؟ جی نو میم سوری. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. جی ابتسام, میں نے یہ پوچھا تھا کہ ایجنگ اینڈ سیکشوالٹی کے حوالے سے آپ نے تھیوری کون سی یوز کی؟ دیٹ از دی اونلی کوشچن دیٹ آئی آسکڈ, کیونکہ آپ کی پریزنٹیشن میں اگر کوئی سلائیڈ کسی جگہ پہ تھیوری مینشن تھی تو یو کین گو ٹو دیٹ سلائیڈ اور یو کین بریفلی ٹاک اباؤٹ اٹ کہ جو آپ نے ایشوز مینشن کیے اس میں آپ کا تھیوریٹیکل کیا تھا پوائنٹ آف ویو, کوئی تھیوری سلیکٹ کی؟ ابھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سب لوگوں کو؟ جی یاسر, کین یو ہیئر می؟ میں آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں ابتسام, میں نے آپ سے پوچھا کہ تھیوری کون سی یوز کی؟ آل رائٹ, اگر آپ اف یو آر ناٹ شیور کہ آپ نے کون سا تھیریز یوز کی ہیں, تو جسٹ ریمبر کہ فار یور کیا کہتے ہیں آپ کی فار اینی آف یور فیوچر اسائنمنٹ فار یور فائنل ایگزام, یہاں آپ کے گوگل کلاس روم میں کافی سارے آرٹیکلز وغیرہ موجود ہیں, اور ان میں سے سم آرٹیکلز جو ہیں وہ کم از کم آئی تھنک کہ سیکشوالٹی پہ تو آرٹیکل آپ کو یہاں پہ مل جائے گا. یہاں پہ اگر آپ ویژول پلیجر میں جائیں گے تو وہاں صدف احمد کا آرٹیکل ریپ پہ ہے,
जो आई कैन अंडरस्टैंड कि मौलवी साहब ने रेप तो नहीं किया, लेकिन जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है या सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व है, आप उस पे कुछ और आर्टिकल्स भी ढूंढ सकते हैं एजिंग एंड सेक्सुअलिटी इश्यूज पे, या फिर आप जो हैं वो उसको जो है आप उसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल। तो यहाँ पे ये विजुअल प्लेजर पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स पोस्टेड हैं। इसमें आई थिंक शायद सदफ अहमद का पता नहीं आर्टिकल है कि नहीं है, बट डेफिनेटली देयर आर अदर आर्टिकल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। जी वफा, यू कैन स्टार्ट योर्स। इब्तिसाम की जी जी आप उसको आप खुद शेयर कर लें अगर आप चाहें। अगर आपने अपलोड की हुई है मैं भी कर सकती हूँ। आप चाहती हैं कि मैं खोल दूं? मैम मैंने कर दिया स्क्रीन शेयर। ऑलराइट जी जी आपने ऑडियो सिलेक्ट किया था? मैम मैंने ओके नहीं वो तो आपकी बात ठीक है। आपने प्रेजेंटेशन आपकी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। मैंने आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा था कि अगर आपने कोई ऑडियो क्लिप दिखाना है तो क्या आपने ऑडियो सिलेक्ट कर लिया आपने कि नहीं सिलेक्ट की? यस मैम कर लिया। ओके ओके गुड, यू मे स्टार्ट। जी मैम जो मैंने क्वेश्चन चूज किया था वो फॉल्स अलार्म थ्योरी था और द कार्टून वाज द रोड रनर एंड साइकोट। रोड रनर जो है कैरेक्टर वो असल में मैम कैन यू सी माय प्रेजेंटेशन स्क्रीन? जी जी आई कैन। ओके मैम रोड रनर जो उसकी लोकेशन थी वो डेजर्ट विद द रोड था और जो रोड रनर था द कार्टून कैरेक्टर वो सिर्फ रोड पे ही चल सकता था, तो ही कैन मूव अलोंग विद द रोड। Also the whole cartoon revolves around the roadrunner and his beep beep. There was a term beep beep in this cartoon and it was और कोई भी अगर फॉल्स अलार्म थ्योरी शुरू होती थी तो वो उस बीप बीप से ही होती थी शुरू। एंड द कैरेक्टर साइकोट जो जिसको रोडरनर को खाना था, लाइक he used different gadgets and technology to eat roadrunner और उसका मतलब मैम you can see अगर हेलो मैम कैन यू हियर मी? जी जी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। इट्स परफेक्टली फाइन। मैम इधर वी फेल्ट के रोडन जो साइकोट था वो रोडन को पकड़ लेगा। यहाँ पे हमें फॉल्स अलार्म थ्योरी मतलब फॉल्स अलार्म लाइक इट वाज ऑन बट नेचर हेल्प हिम। इस वजह से भी फॉल्स अलार्म जो था वो कैंसिल हो गया था एंड देन यहाँ पे we can hear an alarm ना, तो can you show us कि how the alarm is cancelled? Yes ma'am. अलार्म तो रियली है ना इस पॉइंट पे, क्योंकि वो अगर उसके आगे गिर गया है, जो आपका रिमोट कंट्रोल उसके पास आ गया है, वो इट लुक्स लाइक कि वो उसको ही इज पैकिंग राइट, लेकिन उससे अटैक तो इसके ऊपर हुआ ना। दूसरे कैरेक्टर का नाम क्या है? जी दोनों दूसरे कैरेक्टर का नाम क्या है? साइको, विली साइको। ओके
All right, looks good. जी. मैम फॉल्स अलार्म 1 जो था वो पेंटिंग वॉल था, उसके अंदर वो खुद ट्रैप हो गया था एंड रोड रनर कैंसिल इट विद द वाटर व्हेन ही थ्रोज द वाटर ऑन साइकोड, तो उस वजह से जब वो वॉश अवे हो गया था तो उसकी वजह से फॉल्स अलार्म हमारा सेकंड कैंसिल हो गया था. एंड देन वी सॉ के सुपर वैक्यूम वो लेकर आता है साइकोड और उसके बाद वो खुद ही उसमें ट्रैप हो जाता है. Okay, sounds nice. जी. Okay. And the third false alarm was when he plated he put the bird seed in the plate और उसके बाद के and indicated the bird seed is free. तो road runner start eating the seed और उसके बाद साइकोड बार बार उस पे डायनामाइट फेंकने की कोशिश करता है, बट फर्स्ट टाइम द डायनामाइट वाज unintentionally was thrown up. उसके बाद he used a fishing rod लेकिन तब भी he was automatically hurt. And third time when he throw the remote control and rodent start eating the seed thinking it was seed, और तब भी साइकोड ही unintentionally hurt हो रहा है. It was all it. All right, thank you Wafa. जी, questions? यासिर, कोई question है about this presentation? कोई. Anyone, any question? वफा, आई थिंक कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, और सिर्फ ये शुरू में था कि आपके पॉजेस जो थे वो थोड़े से लंबे थे कुछ जगहों पे, क्योंकि इस वक्त तो हम वैसे भी ऑनलाइन हैं, तो हमारे लिए स्पीच बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट आई थिंक कि जनरली अपार्ट फ्रॉम इट के शुरू में आपके पॉजेस जरा लंबे थे. ओवरऑल जो आपकी प्रेजेंटेशन है दैट वाज फाइन, अच्छी प्रेजेंटेशन थी. आपको मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, और आई थिंक इट अप्लाइज टू मोर और लेस एवरीबडी जिसने फॉल्स अलार्म थ्योरी सिलेक्ट की फॉर प्रेजेंटेशन. आपने अपनी प्रेजेंटेशन में एक जगह पे यू सेड कि रोड रनर कैंसल्ड द अलार्म. तो बेसिकली आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो अलार्म को ऑन और ऑफ नहीं करते. ये जो अलार्म है ये व्यूअर के माइंड में ऑन होता है और ऑफ होता है, क्योंकि व्यूअर देख रहा है ना. तो व्यूअर को लगता है कि जो आपका कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल रोड रनर इज अंडर सम काइंड ऑफ थ्रेट, और शायद रोड रनर को तो जो डिविएशन और फ्रॉम एक्सपेक्टेशन है वो व्यूअर के माइंड में है. तो जब आपने जिस वक्त आपने, आई थिंक कि आपने शायद इंटेंशनली नहीं कहा, बट यू सेड कि जी रोड रनर कैंसल द अलार्म, तो वो रोड रनर ने कैंसिल नहीं किया, बल्कि रोड रनर वाज इन अ सिचुएशन जिसमें व्यूअर कुड हियर दैट अलार्म, फॉल्स अलार्म इन हिज माइंड. तो बस सिर्फ ये याद रखिएगा कि डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन जो है या फॉल्स अलार्म का होना या ना होना, ये सारे व्यूअर के लिए हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फॉल्स अलार्म थ्योरी या डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, इट इज फ्रॉम व्यूअर्स पर्सपेक्टिव के व्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ओहो ये कमजोर सा जानवर जो है अब ये मारा जाएगा, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट समथिंग एल्स हैपेंस, राइट. तो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि जब आपने कहा तो मुझे लगा समहाउ कि आई हैव टू क्लैरिफाई दिस सिचुएशन को, इस पॉइंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि अलार्म जो है वो व्यूअर के माइंड में बजता है, और अलार्म जो कैंसल होता है या व्यूअर के ब्रेन में ही वो चीजें हो रही होती हैं कि अलार्म जो है फॉल्स अलार्म is on and false alarm is turned off. तो जितने reactions होते हैं, excitement, fear, threat, happening, you know, like laughing, etc., ये सब कुछ viewer कर रहा होता है. Viewer is enjoying the situation, viewer is laughing or crying with the character's situation, right?
تو آئی تھنک اپارٹ فرام اٹ جو کہ مجھے لگا کہ شاید پوری کلاس کو کلیئر کرنا چاہیے پوائنٹ, اپارٹ فرام دیٹ آئی تھنک اٹ واز اے ویری نائس پریزنٹیشن. صرف یہ پوائنٹ آئی وانٹیڈ کہ ایوری بڈی شوڈ بی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ الارم کا آن اور آف ہونا از فار دا ویور. ٹھیک ہے, آل رائٹ, تھینک یو سو مچ. اوور آل گڈ پریزنٹیشن. جی اچھا ٹھیک ہے مانور, آپ پلیز اسٹارٹ کر دیں. آپ نے تو شاید آج سب سے پہلے دینی تھی. یو کین شیئر یور سیلف. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نا اس کی گاڑی جو ہے وہ نیچے پھینک دیتے ہیں, اور جو بچہ ہے نا وہ بچ جاتا ہے, بیکاز obviously وہ اپنا بال پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ سیف ہے, لیکن وہ اس کو دیکھ کے بھی بعد میں اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ یہ کیا کر سکتا ہے. بٹ اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ایک ریسرچ ہے جس کو میں نے سپورٹنگ آرگومنٹ کے اس کے اوپر طور پر ڈالا ہے کہ بچے اگر اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ان کے لیے بالکل ہیلدی نہیں ہوتا, اور زیادہ ان کے لیے اچھا یہی ہوتا ہے کہ اگر اس طرح ان کے ساتھ کچھ ہو تو ان کے گھر میں رکھا جائے ان کو, جہاں پہ وہ سیکیور فیل کریں. لیکن اس کی فیملی میں کیونکہ تھے ہی اس کے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن جن کو اس نے مار دیا تھا, تو what happened was کہ اس کے ایک انکل ہوتے تھے جو باہر رہتے تھے, تو بچے کو لوگوں نے وہاں بھیج دیا. اب وہاں پر وہ اتنا ڈر ڈر کے رہتا تھا, مار کھاتا تھا, سارا کچھ کرتا تھا, ہر وقت دماغ میں سوچتا رہتا تھا کہ کیسے میرے پیرنٹس کو اس نے مارا میری آنکھوں کے آگے. تو وہ جس طرح بڑا ہوتا گیا اس کے مائنڈ کے اندر بس یہی چیز ایک بنتی رہی کہ آئی وانٹ ٹو بیکم سم ون جو بڑا ہو کر اس سے ریونج لے سکے. تو وہ اس کی مینٹلی جو سچویشن تھی وہ گندی ہوتی گئی. وہ اسکول جاتا تھا, وہ رسپونڈ نہیں کرتا تھا, اور گھر میں وہ بات نہیں کرتا تھا, جس کے ساتھ وہ رہتا تھا وہ اس سے کوئی خاص اٹینشن نہیں دیتا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور سپورٹنگ آرگومنٹ ہے اس کا ڈیفنا موٹرو کو, جو آپ نے بھی ہمیں پڑھا ہے کہ بوائز ڈونٹ کرائی. ٹھیک ہے, اسٹیریوٹائپ ہے کہ وہ جون سا ہے جب بھی کوئی بات کرتا تھا اپنا ایموشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے پاس صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ لڑکے نہیں روتے. اس کو تو ہر کوئی یہی کہتا تھا لڑکے نہیں روتے تھے. تو وہ اپنے اندر گھٹ گھٹ کے وہ اتنا زیادہ تنگ ہو گیا تھا کہ وہ پاگل ہو گیا تھا. اس نے اپنے گھر میں اپنے کمرے کے اندر 3 قبریں بنا لی تھی کیونکہ وہ کسی کے آگے جا کے تو رو نہیں سکتا تھا, تو وہ ان کے آگے بیٹھ کے پھر روتا تھا. بعد میں جون سا ہے وہ بڑا ہوا, اس نے اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اس کی بیٹی سے پھر شادی کر لی, اس کی بیٹی کو سارا کچھ بتایا, لیکن جب تک اس نے اپنا ریونج نہیں لیا اس سے سکون نہیں آیا. ہیلو جی وی آر آل لسننگ. تو اس طرح سے جون سا اس کے ایموشنز اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو گئے, اس کی فیملی اس نے لوز کر دی. اور اس طرح یہ بھی ایک ریسرچ ہے میم کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بچے جو ہیں جن کے پیرنٹس اس طرح دیکھیں ان کو کوئی ڈیتھ ہو جائے یا جو بھی ہو جائے, وہ ایک ایسے ایٹماسفیئر کے اندر بڑے ہوں. یہ بھی سپورٹنگ آرگومنٹ میں ڈالے کہ وہ ایک ایسے ایٹماسفیئر کے اندر بڑے ہوں جہاں پر ان کو پیار ملے, ٹینشن ملے, ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا ہوا ہے, تاکہ وہ آگے جب وہ اور بڑے ہو جائیں ان کو پتا ہو کہ یار ٹھیک ہے جو بھی ہوا تھا اسٹل ہم ان کو اس چیز کو اوور کم کر چکے ہیں. تو اس کے لیٹر جو لائف تھی اس کے اوپر یہ اس کی ایک جو یہ 2 منٹ کا سین میں نے آپ کو دکھایا ہے اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا تھا. میم یہ ایک ویب سائٹ ہے cancer.org. اوکے, یہ اس کے اندر سے میں نے لیا بیکاز اس کے جو مینٹل ہیلتھ تھی نا تو اس کے اندر کوئی اس طرح کی تو ریسرچز مجھے مل نہیں رہی تھی, تو میڈیکلی میں نے پھر اٹھا لی تھی. اٹس پرفیکٹلی فائن کہ آپ نے آپ نے کہا چائلڈ, تھا نا کہ آپ اٹھا سکتے ہو, وہ کوئی بھی ریسرچ ہو سکتی ہے اینی ہاں تھنگ. وہ آپ ڈیفینیٹلی اٹھا سکتی تھیں جہاں سے بھی لی, دیٹ از پرفیکٹلی فائن. اپارٹ فرام دیٹ گوگل کلاس روم میں جو ایموشنس پہ ہے تو جی اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس گریف پہ موجود ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ, نہیں میم میں نے اور یہ بیسیکلی وہاں سے گریف نہیں اور لی تھی, میں نے ڈیتھ پہ صرف یہ بھی. بتایا ہے کہ وہ آپ نے ہمیں پڑھایا تھا کہ لڑکے روتے نہیں یہ وہ, یہ اس کا ایک اور آرٹیکل ہے میں نے وہاں سے لی تھی, وہ میں نے سائٹ کر دیا ہے ساتھ. آل اس رائٹ, میں بھی دیٹس پرفیکٹلی فائن. میں آپ کو یہ بتائی تھی کہ آپ وہاں سے بھی کچھ پوائنٹس اٹھا سکتی تھیں اف یو ہاں وانٹیڈ. دیٹس جی, اوکے. لیکن جی میم اینی یہ ون. ریسرچ جو میں نے لکھا ہے نا سارا کچھ اس میں بالکل یہ بالکل صحیح سپورٹ کر رہے ہیں اس کو. ہاں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے مانور. آئی تھنک اٹ واز جنرلی اے گڈ پریزنٹیشن. تھینک یو. آپ نے سین سلیکٹ کیا, اٹ واز موسٹ سوٹیبل فار دا ڈسکشن. ڈو یو ریئلائز کہ دس پاکستانی ڈراما از اے کاپی آف اے ساؤتھ انڈین فلم؟ نو میم.
وہ کیونکہ پاکستان میں ساؤتھ انڈین فلمز دکھا رہے تھے. یہ کون سے سال کا ڈرامہ ہے؟ پاکستان واز شوئنگ ساؤتھ انڈین فلمز 2019 کا یہ میم. ہاں 2019 کا ہے نا. تو کوئی 2 سال پہلے 2018 میں یہاں لاہور کے کیبل ٹی وی پہ ساؤتھ انڈین فلمز چل رہی تھی, بہت زیادہ چل رہی تھیں ود سب ٹائٹلز. تو کوئی 2-3 مہینے کے بعد اس پہ شاید گورنمنٹ نے بار لگا دیا تھا, تو وہ ختم ہو گئی تھیں. بٹ دس واز آئی تھنک کہ یہ ایک ساؤتھ انڈین فلم کی کاپی ہے. یہ پورا سیریل جو ہے اٹس کاپی آف اے ساؤتھ انڈین فلم. جی, لیکن ہمارا مقصد خیر کاپی پہ تو ہم بات نہیں کر رہے تھے. ہمارا مقصد تھا ڈسکسنگ کانٹینٹ, اینڈ آئی تھنک یو ہیو ڈسکسڈ کانٹینٹ ویری ویل. اور جو اس کا تھیوریٹیکل اور چائلڈ کی ایموشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ڈیتھ اور گریف کا جو تعلق ہے, دیٹس آلسو فائن. بچے کو صرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا ہر چیز کے اندر کہ اوکے اس کا لیٹر لائف پہ کیا امپیکٹ پڑا تھا. اوکے, تھینک یو مانور جی. سبحان آپ اسٹارٹ کر لیں. Question choose case theoretically discuss the construction of your identity or of another real person in comparison to the identity of a character in a film. So جی the جی movie that I choose was Marriage Story. 2019 میں آئی ہے. It's a romance drama. Netflix پہ ہے and it's by Noah Baumbach. So Noah has special things for divorce movies and he has done that before as well. The Squid and the Whale اس کی پرانی مووی تھی which showed divorce of parents from their children's perspective. So the movie I chose, Marriage Story, is another movie he made and وہ اس مووی میں adult کے perspective سے how divorce goes on دکھاتا ہے ہمیں. There are two main characters, that's Charlie Barber played by Adam Driver and Nicole Barber played by Scarlett Johansson. Okay, so میں نے کریکٹر جو چوز کیا ہے وہ ہے چارلی باربر. So he was, according to the movie, he was a false hero. He had pure intentions toward his marriage, but he did some things which disturbed his marriage and made things worse. He was confused throughout the movie as well because he didn't know how things were going on. اس کو مووی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, بس it was going on and he couldn't understand the things. So with time it revealed that he was selfish and rude and acted on his own self-interest. جب ہمیں پچھلے مونولوگز دکھائے جاتے ہیں, مونولوگ میں دکھاؤں گا اس میں بھی. According to his wife, he was a good character. He was really kind and everything, but in between his wife feels that he was self-absorbed. So generally people جب بھی اس کو لوگ بھی دیکھتے تھے they would have said him he's charming and has a welcoming nature, but his wife didn't see that. And in between the movie he kept everything to himself, and at the last part he just broke down in emotion and started crying. So میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. before that اس کی فرسٹ مونولوگ ہے اس کا, اس کی بیوی کا, how he describes his husband. So ma'am basically اس کلپ میں کول اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے, کافی ڈسکرائب کر رہی ہے کہ he is really calm and he takes things really calmly, but in the video we can see his short temper. He can't deal with things calmly and he has short temper, but his wife sees him like that in the beginning. So this was the first monologue of the movie. یہ بالکل اسٹارٹ میں ہمیں مونولوگ دکھایا جاتا ہے about how they think about each other. تو اس کے بعد ایک اور مونولوگ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا. before that ایک مجھے presentation اپنی آپ کی جو ٹائم لمیٹیشن تھی فار ویڈیو وہ تو پوری ہو گئی. اگر آپ دوسرا دکھا رہے ہیں تو میک شیور کہ 10 سیکنڈ سے زیادہ نہ ہو. اوکے میم, میں اس سے پہلے یہ بتاتا ہوں how do I relate with the character that I chose. So he has good intentions like me, but we can't communicate our feelings of what we feel like that, because I'm like the same like with the character, but he is constantly trying to cope up with his decisions he made in his life, but he somewhere in between them he feels that he hasn't made things right, that اس نے بہت کچھ چیزیں خراب کی ہیں زندگی میں. So that's the only thing, and he has his unique morals and styles to live his life, and he hates when he is compared to anyone, even his father.
within the movie we see کہ Nicole اس کو اس کے father سے compare کرتی ہے and he bursts out and he is just really angry about that. So and due to his as the body language we see in the movie, so ہمیں یہی لگتا ہے کہ Charlie is really ignoring and arrogant natured character, but people see his positive nature when he is silent and when he is thinking about things. تو میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں نے ریفرنسز اٹیچ کر دی ہیں. اکارڈنگ ٹو پراپس نریٹو کریکٹر تھیوری it shows that Charlie was a false hero because he wasn't nothing shown as a hero in the movie. He was just really آپ کی آواز نہیں آ رہی سبحان. he was really people sympathize کرتے تھے اس کو, so he wasn't a hero in the movie. And the second reference I gave is Brewer and Gardner 1996. Who is this we? The reading helps us identify that no one is likes to compare it to anyone in specific. کسی کو بھی نہیں پسند کہ کوئی کسی سے compare ہو. Everyone has his own nature. And the last reference I gave is Bandara 1971. The theory of learning through modeling, such as parents and anything, because we learn and adapt things from multiple natures around us. We are not some مطلب ہم کسی ایک کو نہیں دیکھتے, ہم لوگوں کی الگ الگ اچھی بری عادتیں دیکھ کے اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کو سیکھتے ہیں. سو بس لاسٹ پارٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کا مووی کا جو آخری کلائمیکس سین ہے when they are fighting. تو میں اس کا بالکل لاسٹ پارٹ آپ کو دکھاتا ہوں when he says something to Nicole and he just starts crying. This anymore. You're such a dick. Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I can guarantee Henry would be okay, I'd hope he'd get an illness and then get hit by a car and die. So ma'am یہ لاسٹ کلائمیکس سین تھا اس مووی کا as such. ہیلو جی جی یس میم, میں نے آپ کو آخری سین دکھایا تو اس میں چارلی فل اپنا ایموشن سے بھر چکا ہوا تھا and he wanted to say something. اس نے اس کو کہا کہ I wish you would have been dead. اور یہ کہنے کے بعد after he said everything he started crying and then he said sorry about what he said. So this explains his character that he is emotionally weak but he tries to be strong and he can't say everything that he thinks he should. He couldn't. Okay ma'am. جی ویری نائس, بہت اچھی تھی پریزنٹیشن. یہ جو آپ نے اوپر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یو ہیو اوپن سم یو آر سیئنگ کاپی آف تھیوریٹیکل, یہاں پہ آپ نے کوئی آرٹیکل کھولا ہوا ہے؟ سو وچ نو میم, یہ میرا مطلب جو کوسچن میں نے اٹیمپٹ کیا تھا وہ میں نے اپنا کھولا تھا. اچھا ٹھیک ہے, آل رائٹ. سو جسٹ گو ٹو یور پریزنٹیشن. اوکے جی جی کوسچنس آپ اس کو فل اسکرین بھی کر سکتے ہیں. جی اینی ون ڈو یو وانٹ ٹو آسک کوسچنس فرام سبحان لطیف؟ جی کوسچنس ہیں اباؤٹ دا پریزنٹیشن؟ نو میم. آل رائٹ. سبحان, آپ کے جو کیریکٹرز تھے, ایک کیریکٹر کا نام چارلی ہے, باقی کیریکٹرز کے کیا نام ہے؟ میم ایک نکول ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے ہنری. ہنری, رائٹ. اوکے. تو آئی تھنک کہ جو آپ نے تھیوریٹیکل کنیکشنز ڈالے دے ور ویری نائس. تو آپ نے یہ جو نیریٹو کیریکٹر تھیری جو آپ یوز کر رہے ہیں, اس کی کوئی پرٹیکولر اگر آپ نے کوٹیشن سلیکٹ کی تھی, ڈو یو ہیو دا کوٹیشن ان دس پریزنٹیشن؟ کین یو گو ٹو دا پریزنٹیشن؟ نو میم, the quotations are in the answer. میں نے پریزنٹیشن میں آپ کے پیپر میں ہے. آل رائٹ. ہاں جی میرے پیپر میں.
All right. تو آپ کو what kind of narrative character جو ہے آپ کا فوکس جو تھا وہ چارلی پہ تھا یا اس کے بچے کا کس کا زیادہ فوکس؟ میم چارلی پہ تھا، بیسک فوکس چارلی پہ تھا، بیکاز اس کی مووی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نکول اس کی جو وائف ہے وہ لوگوں کی باتیں سن کے اینڈ ہی بفور دیٹ دے جسٹ میڈ اے ڈیسیژن کہ وہ خود سپریشن کریں گے اینڈ دے وونٹ انوالو اینی لائرز اور کورٹ ان اٹ. بٹ جو نکول ہوتی ہے ہی ہرڈ کچھ لوگوں سے باتیں سنتی ہے اینڈ سم ون just gives him a number کہ contact that divorce lawyer and he will be good and he listens to people and then everything goes bad. All right. تو آپ ذرا آخری سلائیڈ پہ دوبارہ جائیے گا. Yes ma'am. Okay. آپ نے اس کو جو اپنے ساتھ آپ نے کوشچن 1 اٹمپٹ کیا تھا نا؟ Yes ma'am. All right. So اس میں جو آخری جو سین آپ نے دکھایا اس کے اندر اینگر کا ایلیمنٹ آئی تھنک بہت پاورفل تھا. تو آپ جو ہیں اس اسٹوری کو اپارٹ فرام دیٹ اس کا کوئی ایموشنل لنک بھی آپ نے ڈیولپ کیا؟ میں نے مووی سے ان پرٹیکولر یا with the question کیریکٹرز کے ایموشنز کے پوائنٹ آف ویو سے نا، کیونکہ آپ اوور آل کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نیریٹو کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد چونکہ آپ نے اس کو پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن سے ڈالا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کے کیریکٹرز کے فرسٹ سین میں تو اتنا اسٹرانگ ایموشن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جو دوسرا سین آپ نے سلیکٹ کیا اس میں اچھا خاصا پاورفل ایموشن ایک نظر آیا ہمیں، جس کے مطلب فرام اینگر ٹو گریف کا ایک ایلیمنٹ بھی نظر آیا. تو میں ویسے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ان ٹرمز آف دس ٹائپ آف بہیویئر ڈو یو آلسو سی سم کائنڈ آف لنک اور ڈو یو آئیڈینٹیفائی ود دس کائنڈ آف بہیویئر ایز ویل؟ یس میم، کیونکہ جب اگر ہم مووی دیکھتے ہیں نا تو تھرو آؤٹ دا مووی چارلی از اے ریئلی سائلنٹ کریکٹر. ہی ڈزنٹ اسپیکس مچ یا ایکسپریس نہیں کرتا اپنے آپ کو زیادہ. بٹ وین ہی ہیز دا لاسٹ ڈسکشن ود ہز وائف، تو اگر میں آپ کو پورا سین دکھاتا 3 منٹ کا تو یو وڈ ہیو ہیڈ این آئیڈیا کہ they were having a serious discussion about the last thing about their marriage and involving other people in it like the judges and the lawyers. So at the end of this scene he breaks down and he starts shouting I wish you were dead, and then he suddenly goes into grief and he starts crying that I'm really sorry what I said. تو دیٹس دا نیچر کہ اس نے سارا کچھ اتنا اندر رکھا تھا پوری اسٹوری میں اپنے اندر تھا کہ وین ہی ہیڈ دا ٹائم ٹو ڈسکس ود نکول سو ہی جسٹ سیڈ ایوری تھنگ ہی وانٹیڈ بیکاز تھرو آؤٹ دا مووی ہی آلویز ہی وانٹس ٹو ٹاک ٹو ہز وائف پرسنلی، مگر اس کو ٹائم نہیں ملتا اینڈ تھنگز نیور ورک آؤٹ دیٹ وے. سو ہی آلویز میٹس ہم ود اے لائر اینڈ اینی تھنگ. So that's the reason, that's the link I created کہ when you keep things in yourself and when last thing you have to say to someone تو آپ سارا کچھ باہر نکال لیتے اپنے آپ سے. All right. I think that was great. I think جو آپ کی presentation ہے it was a very strong presentation and I think very well done. So that's good. Thank you. So who wants to go next? Hassan Jamil. So basically ma'am, this is one of the greatest films ever made. Novel based film ہے Fight Club اور یہ شوٹ ہوئی تھی 1999 میں. ڈائریکٹر اس کے ڈیوڈ فنچر ہیں اینڈ اٹس ریٹن بائی چک پلانوک. میم اس کا پلاٹ بیسیکلی ایک دفعہ بتا دوں اگر کسی نے نہیں بھی دیکھی. بیسیکلی سوسائٹی کے نارمس کے اگینسٹ جانا اینڈ ٹو فری یور سیلف، بیسیکلی پلاٹ یہ ہے اس کا. تو اس میں ایک انون نریٹر ہے فلم میں اور وہی اسٹوری کو چلا رہا ہے. میم جس طرح ہوتا ہے کہ ہر کسی نے ہم نے ایک اپنا بیسٹ ورژن اپنے مائنڈ میں سوچا ہوتا ہے، ہم ایک ببل کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. آئی وانٹ سے آل آف اس بٹ سم آف اس جو ایک گول ایک اپنا سرٹن لیول اچیو کر رہے ہوتے ہیں بٹ پازیٹیو رہ کے نہیں، بڑے نیگیٹو اور انہیپی ہو کے. تو بیسیکلی اس میں جو کیریکٹر ہے جو پہلے فلم کے سٹارٹ میں دکھایا ہوا ہے جو نریشن بھی چلا رہا ہے وہ بیسیکلی انسومنیاک ہے جس کو نیند نہیں آتی، اپنی جاب سے بھی انہیپی ہے اور کسی چیز سے اس کو ہیپینس نہیں ملتی.
اور بس وہ بلائنڈ فولڈڈ ہو کے بس چل رہا ہوتا ہے. تو پھر آگے فائٹ کلب بیسیکلی فلم کا نام اس وجہ سے ہے کہ آگے جا کے اس کو ایک کیریکٹر ملتا ہے جو ایکچولی بریڈ پٹ نے پلے کیا ہے ٹائلر ڈرڈن کا. اور یہ جتنی بھی کیریکٹر اورینٹیڈ موویز ہیں ان میں سے یہ اٹس ون آف دا بیسٹ کیریکٹر جو کیریکٹر بیسڈ موویز میں سے آیا ہے. تو ٹائلر ڈرڈن جب اس کو ملتا ہے تو یہ لوگ اس کے اوپر وہ فائٹ کلب اس کو کہتا ہے کہ مجھے مارو. یہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور پھر یہ ایک فائٹ کلب سٹارٹ کرتے ہیں جو بیسیکلی ان کے لیے کتھارسس ہوتا ہے ٹو لیٹ دیم فری ہر چیز سے اور اپنی پین سے اور سفرنگ سے. اور ٹائلر ڈرڈن جو کیریکٹر ہوتا ہے آگے جا کے پتہ چلتا ہے وہ اس کا اپنا ہی ایک دماغ میں کیریکٹر ہوتا ہے کائنڈ آف اسکیزوفرینک آپ کہہ لیں کہ وہ اس کا ہوتا ہے ایک کیریکٹر اس کے مائنڈ کے اندر ہی جو اس کو ریئل لگ رہا ہوتا ہے. اور اس کیریکٹر کی ٹریٹس یہ ہوتی ہیں کہ وہ فری ہوتا ہے بالکل اور پرفیکٹ ایک جو ورژن ہوتی ہے اس کے مائنڈ میں جو وہ سیلف اپنا چاہتا ہے ان فیوچر وہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی ڈیٹ میں نہیں رہتا. اور اس کا بیسیکلی پلاٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم مٹیریل ورلڈ کے اندر اتنا لاسٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ویلیو کا نہیں اب وہ رہا ایک میننگ ہم لاسٹ کر چکے ہوئے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتا ہے. یہ لوگ پھر پلان کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کمپنیز کو ڈیئر میں جہاں پہ 70% بگیسٹ کریڈٹ کارڈ کمپنیز ہیں تو ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ اور کوٹس بڑی مزے کی ہیں موویز کی. جیسے ٹائلر ڈرڈن جب پتہ چلتا ہے اس کو کہ یہ میرا ہی کیریکٹر یہ ایکچولی میں ہی ہوں جو پروٹیگنسٹ کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے آل دا ویز یو وش یو کوڈ بی دیٹس می. وہ اس کو خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے اتنا وہ انسپائر مجھ سے ہو چکے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ جو کچھ بھی میں ہوں وہ تم چاہتے ہو کہ میں ہوں. اور فائٹ کلب جو یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر کچھ رولز ہوتے ہیں جیسے کہ فرسٹ رول آف فائٹ کلب از ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ فائٹ کلب. اور سیکنڈ رول بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ بہت کانفیڈینشیل ان کی یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ انلیگل ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. سو اب آتے ہیں یہ تو ہو گئی سمری اور پلاٹ. تو بیسیکلی اس کی ریلیونس ہر کوئی اس سے بہت آئی تھنک ریلیٹ کر ویسے بھی فیوریٹ موویز میں نے کوئی 8-10 بار دیکھی کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا اس مووی کے اندر موٹنگ مٹیریلس کے اندر کہ میرے پاس یہ والی گاڑی آئے گی دین آئی ول بی ہیپی وہ بھی آ جاتا. وی آلویز لک فار بیٹر آپشنز اینڈ نیور ہیپی ود اینی. ایک اور کوٹ بھی ہے جو ٹائلر ڈرڈن وہ بھی مینشن کرتا ہے کہ چیزنگ us clothes and cars that we don't need, jobs that we don't need اور وہ ساری چیزیں. تو I think میں نے بیسیکلی تو اپنے ساتھ ہی اس کو ریلیٹ کیا کیونکہ آئی یوز ٹو ریئلسٹک اینڈ ایوری تھنگ بٹ الحمد للہ میں نے کافی چیزیں ریسنٹ ایئرز میں سمجھی ہیں. تو پھر سمجھ آئے کہ لوگ ابھی بھی اس ببل میں رہتے ہیں ٹو فری یور سیلف اور اپنے کو نا اور ان کے اوپر اپنی آئیڈیالوجی رکھ کے انسپائر ہونا اپنے آپ سے اینڈ ٹو لو یور سیلف رادر دین worrying about the person you could be in 10 to 15 or 20 or whatever 50 years. So it's better to be aware of yourself, do your own self discovery and to let yourself free or whatever thing that doesn't make sense to you just don't do it. Basically یہی پلاٹ ہے یہی میسج ہے مووی کا بھی. لیکن مووی میم ٹریجک بات یہ ہے کہ آج تک بک بینڈ ہے. تو ویسے تو مل جاتی ہیں بکس بینڈ بھی ادھر ادھر سے لیکن جو ان کی آفیشیل لائبریریز ہیں اس میں یہ بک بینڈ ہے. اور مووی بھی ایک یو ایس میں بڑی ایک کانٹروورسیز چلی تھی بین رہی تھی کیونکہ وائلنس ہے اس کے اندر پھر سیکشول ایکٹیویٹیز بھی ہیں کیونکہ تھوڑا سا امپیکٹ اس کا غلط بھی لوگ لے سکتے ہیں کہ فائٹ کلب بھی شروع کر دو اور بس
ڈسٹروائے کرو کریڈٹ کارڈ کمپنیز اور یہ وہ. سفرنگ بھی ہر کیریکٹر کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو ٹائلر ڈرڈن کا کیریکٹر ہے اس میں اس کی بھی پیچھے ایک بلانگنگ ایک سفرنگ کیریکٹر کی انہوں نے دکھائی ہوئی ہے کہ بیسیکلی اس کو پیرنٹس سے بھی تھوڑا پیار نہیں ملا, پھر سوسائٹی سے بھی لیفٹ آؤٹ تھرو آؤٹ اس نے فیل کی ہے. تو یہ چیز سفرنگ سے یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ریلز میں رہ رہے ہو اور یہ جو ببل ایک سوسائٹی نے کریٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر رہ رہے ہو تو یو ول اسٹے دیئر اینڈ یو ول نیور بی ہیپی. انہوں نے یہی میسج دکھایا کہ اپنے فیئرس کو فیس کرنا ہے اور اپنے آپ کو فری کرنا ہے اور وٹ ایور میکس یو فیل گڈ وہ چیزیں کرنی ہیں. تو فائٹ کلب بیسیکلی ان کا ایک کتھارسس ہے, فیلنگ آف ریلیف ہے. جو وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو وہ ایکچولی ان کو بڑا ایک وہ ملتا ہے, ایک پمپ ملتا ہے, ایک ہائپ ملتی ہے اپنے لیے. دے فیل پراؤڈ آف دیم سیلوز. تو خیر سفرنگ کے اوپر میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ ان کی اپنی سفرنگ تھی کیریکٹرز میں. موویز میں آبویسلی کیریکٹر جب بنتا ہے تو اس کی ایک بلانگنگ ایک سفرنگ پیچھے دکھانی ہوتی ہے. انہوں نے کچھ دکھائی ہے, ہر انسان کی ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جتنا زیادہ آپ مٹیریلزم میں اور ورلڈلی تھنگس میں جاؤ گے اتنا زیادہ ہی آپ کو کھینچ لیتی ہیں اور آپ لاسٹ ہو جاتے ہیں. اور ہماری جنریشن اسی وجہ سے آج اتنی لاسٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور اتنا کیوس مائنڈ میں بھی آ چکا ہے. It is very important to be aware of everything and to find happiness within because joy comes from within. It's a quote by Seneca, Greek philosopher. That's it. Hello. جی questions. حسن تھینک یو. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کو خود سے کیسے ریلیٹ کر رہے تھے؟ جی میم آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ میں خود بھی مٹیریلزم کے اندر پہلے ہیپینس ڈھونڈتا رہا ہوں ایز اے ٹین ایجر کہ مٹیریلس کے اندر ہی ساری خوشیاں. یہ چیز آئے گی میرے پاس پلے اسٹیشن آئے گا تو ہی میں خوش ہوں گا, میرے دوستوں کے پاس پلے اسٹیشن ہے, میرے پاس آئی فون آئے گا تو ہی خوش ہوں گا میں. اور یہ جو ڈیلی اسکول کالج والی 9 to 5 روٹین ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ وہ تو ایک جو کائنڈ آف امیج ہر کسی نے بنایا ہوتا ہے اور ہم ایکچولی سم ٹائمز ٹینشن زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر کام بھی نہیں کر رہے ہوتے. دس از وٹ آئی یوز ٹو ڈو. تو پھر جا کے چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں, ٹو لیٹ یور سیلف فری از ویری امپورٹنٹ اینڈ سم ٹائمز اٹس اوکے ٹو لیو ان دا مومنٹ اینڈ دیٹس وٹ ٹائلر ڈرڈن یوز ٹو ڈو. وہ ناؤ آئی لیو ان دا مومنٹ اینڈ آئی جسٹ کائنڈ آف گو ود دا فلو. اور میں پہلے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں بفور ڈوئنگ اینی تھنگ. پہلے میں سوچتا ہوں بفور میٹنگ سم ون کہ All right. یو نو پرائیورٹیز مجھے سمجھ آئی ہیں. اس مووی سے میں نے بہت سیکھا. بیسیکلی دیٹس وائی آئی چوز دس فلم. آپ نے تھیوریٹیکلی اس کو کس چیز سے کنیکٹ کیا؟ میم وہ جو ایک سیکنڈ وہ جو پوائنٹ تھا نا میں آپ کو دکھاتا ہوں. میم یہ ہاؤ چلڈرن نیگوشیٹ دیئر آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ ود ٹیلی ویژن, یہ ایک سلائیڈ آپ نے کی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں اس کے دو امپیکٹس ہیں. وہی میں جو پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ نیگیٹو بھی جا سکتے ہیں اور پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں لوگ اس کو. اسی وجہ سے دس از ون آف دا ریزنس the book is banned and the film is banned in US. لیکن کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں امپیکٹ بہت ہے اس فلم کا, ایکسٹریم امپیکٹ ہے ان مائی اوپینین. یہ آپ کو واقعی اسٹینڈ آؤٹ اور آپ کو اٹ میکس یو کوسچن یور آئیڈینٹی, یور سیلف, یور سراؤنڈنگ اینڈ دا ورلڈ اینڈ دا سوسائٹی یو آر لیونگ ان. یہ آپ اٹ میکس یو کوسچن اور یہ اویئرنیس آپ کو دیتی ہے. اوکے, کین یو مینشن اسپیسیفک تھیرسٹ جس کو آپ نے سلیکٹ کیا فار ڈسکشن آف یور کانٹینٹ؟ سوری, کوئی پرٹیکولر تھیرسٹ, کسی کا نام, جیسے لوگوں نے نام بتائے نا مختلف آتھرس کے جن کی تھیریز یوز کی, تو آئی ایم آسکنگ ڈو یو ریکال اے پرٹیکولر نیم آف اے تھیرسٹ؟ میم تھیریسٹ تو میں نہیں کہوں گا, جو رائٹر ہے اس کی کافی ڈاکیومنٹریز ہیں, وہ پوڈ کاسٹ وغیرہ میں بھی جاتا ہے. جو میں نے آپ کو چک پلانوک کا بتایا نا,
हाँ, तो मैं आपसे, आप नॉवलिस्ट की बात कर रहे हैं ना, फॉर इंस्टेंस आप, मैं आपसे ये बात करी थी, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने आइडेंटिटी पे जो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, फॉर इंस्टेंस ये ऊपर नाम लिखा हुआ है नैन्सी जेनिंग्स, राइट? आपको नजर आ रहा है कि नैन्सी जेनिंग्स लिखा हुआ है? इसी तरह ये एक और आर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसपे नाम लिखा हुआ है डफना लेमिश, राइट? तो देयर आर अ फ्यू डिफरेंट आर्टिकल्स इन गूगल क्लासरूम, और आइडेंटिटी पे यू कैन आल्सो फाइंड अदर आर्टिकल्स जिसमें ऐसी चीजें होंगी जिसका ताल्लुक जो है वो विच इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी और टू डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपने कहा कि आपके कैरेक्टर जो है उसके पेरेंट्स, जो पेरेंटल सिचुएशन है, बचपन में प्यार नहीं मिला तो ही बिकम्स लाइक दिस। तो आप जो बच्चे जिनके जिंदगी में अटेंशन कम होती है, it sounded like at one point कि you are saying कि अगर उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो तो वो जो है वो प्रॉब्लम्स जो है दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और दे बिकम क्रिमिनल्स एक्सेट्रा। तो मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसका इम्पैक्ट जो नजर आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से या आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो फॉर एनी फ्यूचर वर्क आप सिर्फ इन चीजों को थोड़ा सा देखिएगा कि इफ यू थिंक दैट दीज कैरेक्टर्स बिकेम क्रिमिनल्स बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम विद देयर चाइल्डहुड, तो आप उसको फिर डेवलपमेंट के किसी ना किसी उससे पॉइंट से लिंक कर सकें, राइट? और दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी वो सिंपली इतनी है कि फॉर इंस्टेंस जब आपने ये मेंशन किया जो एक्सक्यूज मी, जो आप फॉर इंस्टेंस बैंकिंग या एटीएम से रिलेटेड जो आप बात कर रहे थे, ये सारी डिजिटल कंस्ट्रक्शंस है ना, डिजिटली हो रही होती है। So you can probably also talk about something कि जो एक आपने materialism और कुछ चीजों को mention किया, I think it was very nice to hear कि you were talking about materialism। तो वो materialism का एक, जब when you talk about banks and ATM etc, तो materialism जो है वो real के बजाय digital हो गया, which means there is a change in present day culture which has probably also facilitated कि मुख्तलिफ जो क्राइम है, पहले जो नॉर्मल रियल लाइफ क्राइम होता था वो साइबर क्राइम बन चुका है, यू नो, नई ऑप्शंस चीजें आ गई हैं। सो जस्ट ऑल आई मीन दैट फॉर फ्यूचर यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, एंड इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप मुख्तलिफ जो थेरीज आप लोग पढ़ते हैं उसमें थेरिस्ट के नाम के बारे में जरूर सोचें, बिकॉज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर वर्क, ओके? और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जब व्हेन यू कैन कोट थेरिस्ट एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट वाज अ नाइस प्रेजेंटेशन। कैन यू डिस्क्राइब इन वन लाइन के इस पूरी फिल्म के बारे में आपका क्लेम क्या था या थीसिस स्टेटमेंट क्या थी? लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आपका जो मेन कैरेक्टर है टाइलर डर्डन को लेके, कैन यू और फिल्म के टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डू यू थिंक दैट यू हैव अ स्पेसिफिक क्लेम अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म? कोई है तो बता दें, बट फॉर फ्यूचर प्लीज रिमेंबर कि having a claim about the story is also very important part of this classroom. For example, अगर आपका यही claim होता कि सॉरी मेरा माइक ऑफ था, सॉरी, क्लेम मैम है, क्लेम तो बिल्कुल है, क्लेम टू लेट योरसेल्फ फ्री एंड टू लिव इन द मोमेंट एंड क्वेश्चन योर सराउंडिंग्स, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सराउंडिंग, अदरवाइज आपकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, आपकी अवेयरनेस आप वैसे वही होती है ना, बातें तो सब कर लेते हैं, बट द पॉइंट इज टू नो योर सराउंडिंग एंड बी अवेयर ऑफ इट। All right. Did you say this is Did you say this is a 2019 film?
میم دا پوائنٹ از جو آپ پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ وہ فلم کے اندر آگے جا کے کرمنل بن جاتے ہیں. سو دا تھنگ از کہ فلم از اے فلم, اور وہ آئی وانٹ سے کہ کمپلیٹلی نان فکشنل فلم ہے, کیونکہ دیٹ جسٹ ڈونٹ ہیپن نارملی کہ ایک کوئی فائٹ کلب اسٹارٹ ہو جائے, لوگ ایک دوسرے کو مار دیں, دانت ہی توڑ دیں, اور ایک دو مار بھی جاتے ہیں فلم میں. دا پوائنٹ از کہ فلم ایک سمجھدار بندہ, ایک اویئر بندہ, جب اویئرنیس والا بندہ جب اس کو دیکھتا ہے, so what he gets or she gets from it. So what I got from the film is صرف اتنا کہ یار it is very important to question my surrounding and to let myself free. اتنی زیادہ ٹینشن ہے وہ بھی جو مجھے میری سوسائٹی نہیں دے رہی ہیں, irrelevant ہے ساری, تو وہاں تک کے لیے یہ ٹھیک ہے. Obviously there are a lot of reasons why the film is banned, why the book is banned. Obviously کیونکہ you don't just go and become a criminal just like that اگر آپ کی سفرنگ اس طرح کی ہے. تو پوائنٹ تو اس کا یہ آئرنی یہ ہے کہ what you can do is you can come out as a better person اپنی سفرنگ کے kind of vice versa. تو یہ پوائنٹ ہے. اس کو میں نے اس طرح نہیں لیا, نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ فلم 10 on 10 ٹھیک ہے. فلم as a film is perfect, it's a masterpiece, but as a learner you have to be careful and you have to be very critical when it comes to get something out of it. Presentation was nice. تو جو بھی آپ نے ابھی ان کے حوالے سے کہا تھا کہ فلم آپ کو کیا سکھا رہی ہے, تو وہ آپ صرف ان فیوچر یوز دا فلم ٹائٹل ٹو ڈسکس اٹ, ٹھیک ہے, اسی کلیم کو فلم ٹائٹل کے نام, فلم ٹائٹل کے ساتھ مینشن کریں ان فیوچر, ٹھیک ہے. آل رائٹ, سو ہو از نیکسٹ؟ میم ہمایوں. میم میری میں نے چوز کیا کنسٹرکشن آف ون آئیڈینٹی تھرو فکشنل کریکٹر اور تھرو مووی کریکٹر. تو میم میں نے ایک مووی چوز کیا کانٹے. یہ میم 2005 میں آئی تھی. اس میں کاسٹ میں اس میں کافی انڈیا بالی ووڈ کی کاسٹ کافی اچھی تھی, مطلب کہ اس میں کافی بڑی کاسٹ ان کی, اور اس میں سنجے دت کی جو کریکٹر تھا وہ اس نے میم مجھے اور میرا ایک کزن تھا, جب ہم لوگوں نے میم یہ دیکھے تھے اس نے ہمیں کافی انفلوئنس کیا کہ, اور اس جو سنجے دت کا کریکٹر تھا مووی میں اس کا نام تھا اجو, اور میم جو اس مووی کا کلائمیکس تھا وہ کافی ایموشنل تھا, اور مطلب کہ جس طرح ہم لوگ میں نے ادھر ریفرنس اور میں دیکھے کہ یہ چیزیں جو ایمپتھی ہوتی ہے یہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کنونس ہو جاتے ہیں اس کے لیے جلدی. تو اس طرح میم اس کے جو کلائمیکس تھا مووی کا اس نے بھی میم کافی جو ہے وہ اٹریکٹ کیا, اور اس نے کافی ہمیں انفلوئنس کیا. اور بیسکلی میم یہ مووی ہوتی ہے, یہ لوگ اپنا ایک ریونج لیتے ہیں امریکن پولیس کے ساتھ کہ وہ ان کو تانگ کرتی ہے کہ یہ لوگ انڈینس ہوتے ہیں, تو یہ لوگ ان کی سروسنگ بینک میں نا روبری کرتے ہیں. تو میم بعد میں پھر ان کے آپس میں ایشو آ جاتے ہیں, اور ان میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ ٹریٹر ہوتا ہے, تو انہوں نے نا اس کو پھر ڈھونڈتے ہیں, لوکیٹ کرتے ہیں, پھر یہ لوگ آپس میں کر دیتے ہیں. اور میم اس نے جو کنسٹرکشن آف آئیڈینٹی اس کی میرے ساتھ تھی کہ ایک سوشل ریلیشن شپ بن گیا تھا جو کے ساتھ, کہ جس طرح مطلب کہ دیکھ کے اس کا سٹائل اور جس طرح وہ کہہ رہا تھا, تو مطلب کہ یہ آج سے 8-10 سال پرانے کہ ہم لوگوں کا بھی دل کرتا تھا کہ نا اس طرح ہی کریں, کہ بالکل اس کو اڈاپٹ کر رہے تھے سنجے دت کو, جس طرح اس کی مووی میں اس کے ڈریسنگ تھی, جس طرح وہ گلاسز لگاتا تھا, بولنے کا اس کا طریقہ, چلنے کا, وہ سگریٹ پیتا تھا جس طرح, وہ میم وہ بھی وہاں سے تھوڑا بہت اڈاپٹ کیا تھا بالکل. جس طرح کہ اس نے مجھے اور میرے ساتھ کزن تھا, ہم لوگوں نے اس کو بہت اڈاپٹ کر لیا تھا ایک طرح سے اپنے اندر. اور ہم لوگ جس طرح کہ اس کا جو لاسٹ سین تھا میم وہ کافی ایموشنل تھا اور کافی سیڈ تھا, اور ہم لوگ مطلب کہ ہم لوگ اس کو کافی دیر تک 2-3 مہینے تک تو اس کو سوچتے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہم لوگ کافی دیر اسی جونرا کی مووی سنجے دت کی یہ وہ ہم لوگ مطلب کافی دیر تک نا اس مووی کی وجہ سے پڑا تھا. اور ہم لوگ تب تو اس کے بڑے ڈائلوگز وغیرہ بھی تھے, ابیوزو لینگویج وغیرہ, تب ہم لوگ کافی جو تھے نا اس کے ساتھ ساتھ کرتے تھے, اور کافی دیر تک ہم لوگ نا اس کے ساتھ سملر رہے ہیں اس کریکٹر کے ساتھ اور اس مووی کے ساتھ. اور میں اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ میں
سملیرٹیز اور ڈسملیرٹیز تھی میم جس طرح پہلے ہم لوگ اتنا اگریسو نہیں تھے جتنے کے بعد میں ہم لوگ موویز دیکھنے کے بعد کہ ہم لوگ جان کے خود فیک بھی بھان رہے تھے کہ وہ اس کا جو لاسٹ والے ورژن جب ہم لوگ جس طرح پہلے تھے اس طرح جان کے یا پھر جان کے شاید ہم لوگوں کے جو کریکٹر تھے نا وہ اپنے اندر کے ہم لوگ وہ بننا چاہ رہے تھے اس کی وجہ سے. اور ہم لوگوں جس طرح وہ بولتا تھا میوزک لینگویج یوز کرتا تھا اور جس طرح وہ چلتا تھا جس طرح اس کے سگریٹ لگانے کا سٹائل تھا کسی کو بلانے کا سٹائل تھا ہم لوگ بھی نا میم کپڑے بھی اس طرح کے تھوڑا سا ہم لوگ بھی ذرا وہ اس طرح کے بننے لگ گئے تھے اور ہم لوگ اپنے آپ کو نا بالکل اس کی طرح ہی کمپیئر کرنے لگ گئے تھے کہ ریونج لینا ہے یہ کرنا ہے وہ اس طرح کے. تو میم بعد میں جو ڈفرینٹ ریڈنگ سے پتا چلا اور کنکلوژن یہ ہوئی کہ ہماری ایک تھیوری ایک مائنڈ بن گئی تھی اس کو دیکھ کے کہ ہم لوگ ایک مووی کو ہم لوگوں نے اس کو اتنا اپنے اوپر کر لیا تھا کہ ہم لوگ اس کو یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ وہ بن جائیں گے. تو ہم لوگ اتنا اس کو ہم لوگ نے کر لیا تھا اس مووی سے اور اس کی وجہ سے یہ ہماری ایک تھیوری آف مائنڈ بن چکی تھی. اس کے بعد اس کے ہمیں کوگنیٹو ڈسوننس ہوا تھا کہ ہم لوگ کو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ شاید کچھ زیادہ ہی تب ہو رہے تھے اوور. تو کچھ لوگوں کا تب ہوا تھا اور اس میں آئیڈینٹی کرائسس بھی کہیں نہ کہیں میم آ گئی تھی اس مووی کی وجہ سے کہ اس مووی نے اتنا ہم لوگوں کو اس کے کریکٹر کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنا انفلوئنس ہم پہ ہوا تھا میم. میم بیسکلی نا یہ کلائمیکس ہے کہ یہ لوگ سارے آپس میں اتنے اچھے دوست ہوتے ہیں اور بندہ سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح کا جو ہوگا نا ان کی اینڈنگ اس طرح ہوگی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے نا مار دیں گے یا یہ. تو میم یہ سین بھی نا کافی دیر تک کافی مطلب کہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا تو کافی سیڈ ہوا. تو میم اس مووی سے نا کافی جو میرے اور بڑا تھا. آل رائٹ آپ کی پریزنٹیشن ابھی کمپلیٹ ہے کہ چل رہی ہے؟ میم کمپلیٹ ہے. اینڈ میں کنکلوژن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کہ ایک ہماری تھیوری آف مائنڈ بن گئی تھی اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اس ٹائم شاید آئیڈینٹی کرائسس بھی ہوئے تھے کہ ہم لوگ بھان تھے کچھ اور بھان کچھ اور رہے تھے. تو اس طرح کی میم کچھ تھا ایشو بھی آیا تھا بیچ میں. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن پیرا سوشل ریلیشن شپس؟ میم پیرا سوشل ریلیشن شپ ایک اب کریکٹر کے ساتھ بلٹ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ اس طرح جس طرح کے مطلب کہ انکنڈیشنلی ہماری طرف سے اس کو تو اس کی طرف سے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ اتنا کہ اس کے ساتھ ہم لوگ اپنا ریلیشن اس کے ساتھ اتنا سمجھ رہے تھے کہ میم اس نے ہمیں اتنا انفلوئنس کیا تھا کہ انکنڈیشنلی کہ ہمارا ایک پیرا سوشل ریلیشن شپ جو تھا نا اس کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا. اوکے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میں نے یہ آپ کے لیے امیج کھولی وہ پیراسوشل اس میں یہ کہہ رہا ہے اٹیچمنٹ کیریکٹر پرسونیفیکیشن اینڈ سوشل ریئلزم. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اٹیچمنٹ کیریکٹر کے ساتھ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کے ساتھ آپ کی جو پرسنل سوشل ریئلٹی تھی اٹ ہیڈ این امپیکٹ آن دیٹ ایز ویل. ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ یس میم. اوکے all right. Acha, can you try telling me again your thesis statement for this presentation? Which statement? Thesis statement. دیکھیں مجھے آپ کی کانورسیشن سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ جو فلم ہے دا فلم کانٹے دا فلم کانٹے کین ہیو اے ویری اسٹرانگ امپیکٹ آن آڈینس بیہیویئر کیونکہ آپ اور آپ کا کزن جو تھا جس کا آپ نے ذکر کیا both of you were viewers, right? You and your cousin were viewers. Right, so you are saying that that film Kante had a very strong relationship with the viewers, and it had an impact on their parasocial behavior.
and viewers actually developed strong relationship with the characters within the film, which also made them, which also created parasocial behavior in the viewers. So basically, और फिर आपने Yes, ma'am. cognitive, हाँ, आपने cognitive dissonance का जिक्र किया, आपने mimicking का जिक्र किया. So I would say कि आपका Yes, claim ये था कि film Kaante had a strong impact on on viewers. It created parasocial behavior among the viewers who not only mimicked, but they also, copied style of the main characters within the film Kaante. तो आप बेसिकली यही कह रहे थे ना कि you mimicked and the style of the characters you your cousin. जी, तो बेसिकली जो है वो क्लेम इसी तरीके से करते हैं. That claim is known as your thesis statement that film had a strong impact. It created the parasocial behavior among the audience, and the audience mimicked the style and language of the characters from the film, and it resulted in cognitive dissonance. ठीक है, तो आप जो है जो आपने cognitive dissonance का कहा, I just wanted you to understand कि फिर आप फिल्म के बारे में claim किस तरीके से करते हैं. I think the presentation overall was very nice. So my presentation is about Johannes Betzler from the film Jojo Rabbit, and the film is about a Nazi Germany boy, a 10-year-old boy who is living with a single mother, and a Jewish girl is hiding in his attic, and the film is aided by an imaginary friend of Jojo, who is Adolf Hitler, and Jojo must confront his blind nationalism and as the World War II continues. So first of all, we'll look at the background and the setting of the film. The film is set in the Nazi Germany, and the World War II is happening right now, and it's based on a 10-year-old boy, a single mother, and a Jewish girl, and their relationships between each another. And the mother of Jojo is with the resistance, and his father was lost during the war, and Jojo's sister died of influenza. So this creates the whole narrative of the film. And now we'll move ahead. So what is the task? Task is I have chosen the task that was given to discuss the execution and rendering of children's emotions in a particular film and the impact of their development and later life. So my thesis statement is about Jojo's progression of emotions, clash between culture and reality, and how Jojo's surrounding characters influence his ideology and his mindset, and the impact of psychological changes Jojo went through during the process of revelation and demise of his stubborn belief system. So the character, I'll describe the character first. So Jojo is a 10-year-old German boy who is really innocent and malleable and loves his mother a lot. And he's a member of Hitler's youth camp. And Jojo also has an imaginary friend who is Adolf Hitler. And he's like an inner voice for him that guides him and is the driving force around his actions. And Jojo is trying to be an adult in a fatherless household, and that is why he keeps on going to the Nazi camps and wants to become like them. And Jojo has a very wide admiration for the Nazi ideology, and I think this is because his father is perceived as a coward in the film, and he wants to, erase that reputation. And
fit in with the society. So he is driven by nationalism, and he's very, very enthusiastic about it. And as a child, as a 10-year-old child, he has a very questionable belief system. He is very, malleable, and he has a lot of thought processes and systems, and he's not very uh, constructive about his thoughts. So the first theory that I have mentioned in my research paper is about uh, the how the director of the film Taika Waititi has used the perspective of a child to show that how जो है the how the adults are very childish in their acts, and how they justify war and everything around it. And he explores this by focusing everything on the psychological domain of how we interpret the world around us, and the cultural restraints that can affect a person's ability to conceive the world. And he has used humor to lighten the mood of the film, and so that the audience doesn't go in the darkest of the places. And he uses a 10-year-old child because of the glimmer of innocence and the empathy that the character makes. And I have used a theory of Benedict Anderson, uh, who says about imaginative or imagined community. Basically, imagining community kya hai, I'll talk about that. Imaginative community का मतलब ये है कि हम जो हैं वो perceive करते हैं कि हमारे जो अराउंड सराउंडिंग की जो कम्युनिटी है, हमारे जो आसपास लोग हैं, वो एक शेयर्ड सेंस ऑफ जो है ना बिलीफ और शेयर्ड सेंस ऑफ कनेक्शन शेयर करते हैं, और इसकी वजह से हम सारे लोग जो है ना वो यूनाइटेड हैं, हम सारे जो हैं वो एक हैं. सो दिस रियली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी जो है ना इज अल्टीमेटली इमेजिनरी. हालांकि ऐसा नहीं है. एवरी पर्सन, even if he is in a single community, has different beliefs and different views about the world, even though the culture is the same. And now we'll move ahead to the second theory. So the जोजो का जो इसमें इस फिल्म में जो सफर दिखाया गया है वो है कि how he is very stubborn about things, and how his belief system is very restrictive and molded before any or mold हो चुका हुआ है, और and he is very defensive about it. तो वो अपने जो एक आइडियोलॉजी है उसको डिफेंड करता है, और जैसे ही कोई चैलेंज आता है बाहर से इन द फॉर्म ऑफ अ जूइश गर्ल जो उसके आइडियोलॉजीज को चैलेंज करती है, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है और उसकी सेंस बनाने की कोशिश करता है कि हाउ दीज वर्ल्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. तो अब जो बिगेस्ट मोटिवेटर है जोजो की लाइफ में, उसकी रियलिटी में, वो उसका इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर है, क्योंकि he uses his imaginary friend as a psychological tool to appropriate reality. There's an instance where Jojo has to kill a rabbit, and his training commander asks him to kill a rabbit, and he doesn't want to. So the camp and the children in the camp, they start making fun of him, है ना, उसको कावर्ड कहना शुरू कर देते हैं. और जो फिल्म का नाम है वो भी इसी वजह से बना है, क्योंकि जोजो रैबिट जो है वो उसका एक टाइटल रख देते हैं, उसका एक निकनेम रख देते हैं उसके कैंप के जो बच्चे होते हैं. तो जोजो जो है वो क्या करता है, उसका जो इमेजिनरी फ्रेंड होता है ना, उसमें वो सॉलेस और उसमें ना वो सपोर्ट ढूंढता है. एंड जो ही फाइंड्स सॉलेस इन हिज इमेजिनरी फ्रेंड्स, एंड क्योंकि वो हाईलाइट करता है कि
جو اس کے جو کے جو ایکشنز ہیں نا وہ کمیونٹی میں کس طرح پرسیو ہوتے ہیں. تو دیر از اے ڈائلاگ ان دا فلم دیٹ Adolf Hitler, Jojo's imaginary friend, says that a humble little bunny faces a dangerous world every day, hunting for carrots for his family, for his country. My empire would be full of all animals. So اب یہ جو ایک ڈائلاگ ہے یہ جو کی جو امیجنری فرینڈ اس کو بول رہا ہے یہ اس لیے بول رہا ہے تاکہ اسے وہ بتا سکے کہ تمہاری بھی پلیس بنتی ہے اس کمیونٹی میں, اور اسٹل تم جو ہے نا اپروپریٹ ہو, تم جو ہے نا وہ آؤٹ آف باؤنڈز نہیں ہو. نیکسٹ جو ہے وہ جو ایلسا ہے جوش گرل جو ہے وہ جو کی جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی سے کانفلکٹ لے رہی ہے, کیونکہ وہ ایک طرح سے ایک اپوزنگ سیٹ آف امیجنری ویلیوز لے کے آ رہی ہے. ایز اے میسنجر جو ہے نا وہ جو کو ٹارگیٹ کر رہی ہے. اینڈ جو ہیز اے ویری سافٹ اسپاٹ فار ہز مدر, and both Elsa, the Jewish girl, and Rosie have very contested perspectives, and Jojo has to constantly negotiate between their differences. Because jo Elsa is a Jewish girl, and he believes that the world is doomed and he's lost for hope. اور جو Jojo کی جو mother ہے Rosie Betzler, وہ آلریڈی جو ہے نا وہ اگینسٹ ہے نازی جرمنی اور نازی جو آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہے, اور وہ لیکن بلیو رکھتی ہے کہ دیر از آلویز ہوپ ان لائف, اینڈ شی کانسٹنٹلی آسک جوجو ٹو گیو ان ٹو ہوپ. اینڈ آئی موو اہیڈ ٹو دا تھرڈ تھیوری. ناؤ the third theory starts with the Duncan Bell's bottom up perspective that is called national mythscapes, and it gives the notion of discursive realms. Basically جو discursive realms اور national mythscapes کی theory ہے وہ بھی بینیڈکٹ اینڈرسن کی تھیوری سے تھوڑی سی سملر ہے, اور میں نے اس کو اس میں یوز کیا ہوا ہے. discursive realms basically ہوتے کیا ہیں, they are constituted by identity, national identity, and through temporal and spatial dimensions, and in which myths in the nations are forged, transmitted, reconstructed, and negotiated. Basically یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل mythscapes ہیں, جو ہمارے جو ایک نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ ایک myth ہے اور ایک created realm ہے, ایک imagined realm ہے, اور یہ جو ایک جو imagined آئیڈیالوجی اور ریالٹی ہے نا یہ it's reconstructed and forged and then renegotiated every now and then in the world. So جو جو imaginary character ہے نا وہ رائٹر نے اور جو ڈائریکٹر نے جو ہے نا وہ ایک سینس آف موکری کے لیے بھی یوز کیا گیا ہے to say how childish the adults are and how war and this ideology and culture and how we protect it is very childish. And Jojo often uses uses Hitler as a psychological tool to appropriate reality, and I have used two psychological studies I have also used two psychological studies in the theory as well. One is about the Subway Samaritan, and it is done by Pilovian, and it is about the study is about that how people react to the situations and the circumstances they are in. So اس اسٹڈی میں کیا کیا گیا ہے کہ ایک سب وے میں 3-4 لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے. ان میں وہ جو اسٹڈی اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی سب وے میں گرتا ہے یا کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو آس پاس کے لوگ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. اور یہ اسٹڈی اس لیے ریلیونٹ ہے اس سے کہ جو ہے نا وہ بھی سراؤنڈیڈ بائی پیپل ہے who are dictating his reality. تو the circumstances how they dictate his actions. ایک تو یہ ہے. دوسری زمبارڈوز اسٹڈی آف پریزن سیمولیشن ہے. اس میں کیا گیا ہے کہ نارمل پیپل کو ایک پریزن سیمولیشن میں رکھا جاتا ہے.
آدھوں کو گارڈز بنا دیا جاتا ہے, آدھوں کو جو ہے وہ پرزنرز بنا دیا جاتا ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ their personalities and their roles in the reality are influenced by the situation or the circumstances they are in. And this is the basis of the third theory, that how Jojo went through the psychological changes and how the demise of its stubborn belief system happens. Now we'll head on to the conclusion. And to conclude, the national identity is the narrative of self, the story we tell about the self in order to know who we are. Jojo's journey is not a process. It's a process, not a destination. Who we are a result of what we produce, not the rhetoric we identify with. The act of dancing in the film symbolizes the progression of Jojo's character, who was reluctant in the beginning and had to be instructed by his mother. But in the end, he embraces the hope and dances on his own with Elsa. Jojo's journey of emotional maturity and removal of tunnel vision mindset is an exemplary piece of art that shows us we may perceive the world, how we may perceive the world might just be one side of the story. Now, there are a couple of scene references that I can make or show to you. That's up to you. And that concludes my presentation. Good presentation, bro. How would you define tunnel vision? Ma'am, tunnel vision, I'll define by saying that, کہ جو cultural restraints ہے نا ہمارے اوپر, جی جی, اور جو کلچر اور سوسائٹی جو ہمارا ایک ہمیں ہماری جو مائنڈ سیٹ کو باؤنڈ کر دیتی ہے نا ان a certain sense. So I'm phrasing it that way کہ جو ہے his mindset is very tunnel visioned because of what he perceives and how he perceives the world as, because of the cultural and the societal restraints. I quoted a quotation by Duncan Bell about national myths and national identity. Okay, all right. So I think that's good. Overall, this presentation was very nice. जो concepts of imagined community or tunnel vision, etc. जो आपने जिक्र किया, I think they were also nice concepts, or theories का जो आपने mention किया, they were well used in the presentation. Okay, thank you so much.